الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو عطا فرمائی، جیسا کہ جان ہے، مال ہے اور صلاحیت ہے. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک شخص کو عطا فرمائی. لیکن لوگوں کے درمیان فرق رکھتا ہے کہ کسی کو زیادہ مال عطا کیا گیا تو کسی کو کم مال عطا کیا. اب مال عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اس مال میں سے کچھ احکام رکھے تاکہ اسلامی توازن برابر رہے، دنیا کا نظام برقرار رہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والا ہر ایک مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے وہ مال امت کے ہر ایک طبقے تک پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اللہ کے نبی اب مالداروں سے مال لے کر امت کے غریبوں تک پہنچاؤ. یہ شریعت کا مزاج ہے. تو اسی حکم کی ایک کڑی جو ہے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ شریعت نے اس لیے لازم کی. زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ پاک کرنا. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی پاک کرتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر مال کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے اور مال کی وجہ سے جو دوسری بیماریوں کے اندر اس کا دل مبتلا ہے، حسد کے اندر، کینے کے اندر، جھوٹ کے اندر، کہ اکثر بیماریوں کے پیچھے مال کی محبت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں وہ دل کے اندر بیٹھنے والی بیماریوں سے بھی اس کو پاک فرماتے ہیں، اور اس کے پاس جو مال موجود ہے اس مال کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں. ایک دوسرا زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھانا. انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر بڑھوتری کرتے ہیں. اور صدقات، زکوٰۃ یہ مال کے بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی جو انسان یہ چاہے کہ میرے مال کے اندر مجھے بڑھوتری کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ کرے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ غریب ہو اور غریب ہونے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے میرے اوپر مالی فراوانی ہو جائے، میں مالدار ہو جاؤں، تو اس کا بھی قرآن نے یہی ریزن بتایا، یہی اس کا سبب بتایا کہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ جس شخص کی روزی بالکل تنگ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے کے اندر وہ خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی، مشکلی کے بعد فوراً آسانی لائیں گے، یعنی اس تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فراوانی عطا کریں گے. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر بڑھوتری اور اضافہ فرمائیں. مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنایا، اس مال کے اندر ایک اچھائی بھی ہے اور ایک برائی بھی ہے. اللہ نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برائی بھی رکھی. اچھائی تو یوں معنی کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہو
اور مال کی حفاظت کر رہا ہو، اور اگر کوئی ڈاکو گنڈا اور کوئی چور آئے اور مال کو چرانے کی کوشش کرے اور وہ شخص اس مال کی حفاظت کے لیے اس سے لڑ پڑے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے مر جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص شہید ہے۔ جو اپنی مال کی حفاظت کے لیے مر گیا وہ شخص شہید ہے۔ تو مال کیوں کہ اس کی نسبت مسلمان کی طرف کر دی گئی تو یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت بن گئی۔ تو مال ایک اعتبار سے بڑی نعمت ہے، اس کے اندر فائدہ ہے، اور دوسرے اعتبار سے اس کے اندر نقصان، اور اللہ نے اس کو فتنہ بتایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مال برا بھی ہو سکتا ہے؟ مال فتنہ بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر صحابہ کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی اکثر مثال دے کر صحابہ کو سمجھاتے تھے تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ تم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک جانور ہوتا ہے جس کو چٹیل میدان کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہ گھاس چرتا رہتا ہو اور وہ چرتا ہی رہے، بالکل چرتا ہی رہے، اور وہ چرنے سے نہ روکے تو وہ جانور جو ہے چرتے چرتے مر جائے گا۔ اور ایک جانور وہ ہوتا ہے جو گھاس چرتا ہے، تھوڑا کھانے کے بعد پھر وہ رک جاتا ہے، دھوپ کے اندر آ کر کھڑا رہتا ہے اور پھر پیشاب پاخانہ کرتا ہے، پھر جا کر جو چرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کرتا رہے گا تو یہ جانور مرے گا نہیں، وہ گھاس کا چرنا اس کے لیے مفید ہوگا اور اس جانور کے لیے گھاس کا چرنا نقصان دہ۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اسی طریقے سے تم جو ہے دنیا کے اندر رہ کر مال کماتے ہی رہو تو یہ مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا، اور اگر تم تھوڑا مال کماؤ، تھوڑا خرچ کرو، تھوڑا کماؤ، تھوڑا اللہ کے راستے کے اندر دو، کچھ کماؤ، کچھ صدقہ کرو، کچھ کماؤ، کچھ زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ مال تمہارے لیے مفید اور فائدہ مند بنے۔ تو یہ مال کے اندر ایک اعتبار سے خوبی بھی ہے اور ایک اعتبار سے نقصان بھی ہے۔ تو ہمیں خوبی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن جس وقت وہ اپنے مال کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر میں دنیا کے اندر پورا کا پورا اپنا مال لگا کر آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا قرآن کریم کے اندر 80 سے زائد مرتبہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ایک ساتھ حکم دیا گیا، یعنی جتنا نماز پڑھنا فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان گزر گیا تو اب بات گئی، نہیں۔ جس طریقے سے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ 80 سے زائد مرتبہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا۔ اور پھر جو شخص زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو زکوٰۃ کا بدلہ دیں گے تو اس وقت سے افسوس کرے گا، اور پھر اس کو جو بدلہ دیا جائے گا اس کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر رہ کر پورا اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے۔ اور یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقہ کا حکم دیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انسان کو یہ یاد دلایا کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ یعنی ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا مال نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم کو خرچ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک دوسرا احسان یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مال خرچ کرنے کو نہیں کہا، 50% مال خرچ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پورے مال میں سے صرف 2.5% خرچ کرنا۔ کتنے فیصد؟ 2.5% صرف خرچ کرنا، یعنی 40واں حصہ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہوا کہ اللہ نے نماز تو دن کے اندر 5 مرتبہ فرض کی، لیکن مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے سال کے اندر 1 مرتبہ فرض کی، اور وہ بھی ہر ایک شخص پر نہیں، بلکہ جو شخص ایک خاص مقدار کا مالک ہو جائے جس کو شریعت مالدار کہتی ہے اس کو ادا کرنا، اور وہ بھی مالدار ہونے کے بعد 1 سال اس پر گزر جائے جب جا کر اس کے ذمہ زکوٰۃ آتی۔ کتنا احسان کیا اللہ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچائے اور زکوٰۃ کو ٹیکس شمار کرے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال دینے کے بعد ہمیں دینے کا حکم دیا، اور یہ مال ہم اللہ کے راستے کے اندر جو دیں گے یہ بھی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ سارا کا سارا ہم کو واپس ملے گا۔
सारा का सारा वापस मिलेगा। लिहाजा ज़कात को जो है इंसान बोझ न समझे, बोझ नहीं समझना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग ज़कात को तावान और टैक्स समझने लगेंगे, ज़कात को तावान और टैक्स समझने लगेंगे। लिहाजा हमें इस ज़कात को टैक्स और तावान नहीं समझना, बल्कि खुशी खुशी खर्च करना है कि या अल्लाह तूने माल दिया है और उसी के ज़रिए से मैं तेरे रास्ते के अंदर खर्च कर रहा हूँ। फिर एक दूसरी बात कि हम जिस शख्स को माल देवे, जिस शख्स को ज़कात देवे, हमें खास ख्याल ये रखना है कि हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। ज़कात उसको देकर हम उसको एहसान नहीं कर रहे, उसका एहसान है कि वो हमारा माल लेकर हमारे माल को पाक कर रहा है, हमें अल्लाह का एक हुक्म पूरा करवा रहा है वो हमारा माल लेकर। बल्कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं। हमारी मिसाल तो ऐसी समझे आप कि एक शख्स ने हमारे नाम जो है 1 लाख रुपये डाक के जरिए से भेजे। अब वो जो टपाल होता है, डाकिया जो होता है, डिलीवरी बॉय जो होता है, वो पैसा लेकर हमारे पास आया 1 लाख रुपये के लो फला शख्स ने तुम्हारे लिए 1 लाख रुपये भेजे हैं, तो क्या हम उसका शुक्रिया अदा करें? और आने वाला जो रुपया लेकर आ रहा है 1 लाख रुपये, उसका हम शुक्रिया अदा करें? हम उसको ये कहेंगे कि बहुत अच्छा किया, अल्लाह तेरा एहसान करे, तुझ पर भलाई करे और तुझ पर ये करे, हम उसको कुछ नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि ये इसका कोई एहसान नहीं है, एहसान तो उसका है जिसने भेजे हैं, ये तो सिर्फ हम तक पहुंचाने वाला है। तो यही मिसाल हमारी है। हम जिसको सदका और ज़कात दे रहे हैं ये उन्हीं का माल है। अल्लाह तबारक व तआला उनका माल हमारे वास्ते से पहुंचा रहे हैं। हमारी हैसियत तो सिर्फ एक डाकिए की, एक टपाल की हैसियत है। लिहाजा हमें जो है जिस शख्स को माल दे उस पर कोई ऐसा, हमें उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने हमारा माल देकर हमें अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म पूरा करवाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त आएंगे उस वक्त माली एतबार से इतनी फरावानी हो जाएगी कि कोई शख्स ज़कात लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। इंसान अपने ज़कात का माल लेकर किसी शख्स के पास जाएगा, जाकर कहेगा कि लो ये मेरे ज़कात का माल है, तुम इसको ले लो। वो शख्स कहेगा कि काश तुम कल आ जाते तो मैं अपनी ज़कात का माल ले लेता, आज तो जो है मैं खुद ज़कात देने वाला बन गया, अब मैं ज़कात नहीं ले सकता। यानी एक ज़माना उम्मत के ऊपर वो भी आने वाला है कि इंसान अपनी ज़कात अदा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा, लेकिन उसके ज़कात का माल लेने वाला कोई नहीं। आज अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ऐसे अफराद को रखा है कि जो हमारी ज़कात को लेते हैं और उसके ज़रिए से अल्लाह का एक हुक्म पूरा हो जाता है। इसलिए ज़कात जिसको दे उस पर कोई एहसान न माने, बल्कि उसका एहसान समझे कि उसने हमारे ज़कात को लेकर अल्लाह का एक हुक्म पूरा करवाया। फिर दूसरी बात कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है? ज़कात हर उस शख्स पर फ़र्ज़ हो जाती है जो 7.5 तोला सोने का मालिक हो या 52.5 तोला चांदी का मालिक हो, जिसका भाव आज के हिसाब से, आज की तारीख के एतबार से मैंने भाव लगाया तो उसका भाव 45,000 रुपये होता है। यानी अगर कोई शख्स 45,000 रुपये, 45,000 रुपये का मालिक है तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब हो जाती है। ज़कात 4 चीज़ों की ज़कात अदा करनी है। ज़कात 4 चीज़ों की ज़कात अदा करनी है। सबसे पहले तो सोना अगर रखा हुआ है तो उस सोने की ज़कात अदा करनी है। चांदी रखी हुई है तो उसकी ज़कात अदा करनी है। हमारे पास कोई नकद पैसा, चाहे वो बैंक बैलेंस की शक्ल में हो या हमारे घर पर रखा हुआ हो, अगर उसकी कीमत 45,000 रुपये है तो उसकी भी ज़कात अदा करनी है। इसी तरीके से वो माल जो तिजारत की गर्ज से खरीदा गया हो, दुकान है हमारी, दुकान के अंदर सामान और माल भरा हुआ है, अगर उसकी कीमत 45,000 रुपये है तो उन सब को मिलाकर उसकी कीमत लगानी है और सारे माल की ज़कात अदा करनी है। इसी तरीके से माल तिजारत के अंदर हर वो चीज़ आ जाती है जो तिजारत की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से हमने खरीदा हुआ है। कोई बिजनेस करता है ज़मीन का, अगर उसने ज़मीन खरीदी हुई है, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसकी भी ज़कात अदा करनी है। अगर कोई शख्स व्यापार करता है मकान को खरीदने का और बेचने का, उसने अगर अगर बेचने की नीयत से मकान को खरीदा हुआ है तो उस मकान की भी ज़कात अदा करनी है। ज़कात किस तरीके से अदा करेंगे कि सारी की सारी माल जो है, यानी हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हम उसके हिसाब लगाए, सोना चांदी है उसकी सोने के पास जाकर उसकी कीमत करवाए कि इसकी कितनी कीमत होती, वो सारा बैंक बैलेंस जो है इसको जमा करे और फिर उसमें से 2.5% यानी 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते के अंदर देना।
اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، بہت سے لوگ اس کے اندر غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس سونا ہے، صرف سونا 1 تولہ سونا، اب اس کے پاس کچھ 500 روپئے 400 یا 300 روپئے اس کے پاس ہے، اب صرف 1 تولہ سونا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی، یہ نہ سمجھے۔ کیوں کہ سونا جو ہے، آج سونے کا بھاؤ بہت زیادہ ہے، 1 گرام سونے کا بھاؤ قریباً 60,000 روپئے ہے۔ اب وہ 60,000 روپئے 1 گرام کا مالک ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس 500 روپئے ہے، تو دونوں کی قیمت کو ملائے گا، اب اس کی قیمت چونکہ 45,000 کو پہنچ جاتی ہے، چاندی کے بھاؤ کو پہنچ جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اور آج 1 گرام سونا ہر ایک کے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہوگا تو کم از کم گھر والوں کے پاس تو ہوتا ہی، تو ان کو زکوٰۃ ادا کروائے، اس کو کہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لو ورنہ کل قیامت کے دن بڑا عذاب دیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ ادا کروائے ان سے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، تو اب میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 50,000 روپے کے اوپر سال پورا ہو گیا، 50,000 روپے کے ابھی 6 مہینے ہی گزرے، تو ہم لوگ 50,000 کی زکوٰۃ ادا کر دیں، 50 کے نہیں کرتے، ایسا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس دن زکوٰۃ کا مالک ہوا، سمجھو کہ پہلی رمضان کو زکوٰۃ کا مالک ہوا، یعنی 45,000 روپے کا وہ مالک ہوا، اب آئندہ جب رمضان آئے گا تو پہلی رمضان کو 45,000 روپے کا مالک ہے، تو اس دن جتنے روپے کا مالک ہے سارے کے سارے روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے یوں سمجھو کہ 2 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا اور 50,000 روپے 10 دن پہلے آئے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی۔ اور یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کا مہینہ متعین کریں، نہیں، زکوٰۃ کا مہینہ متعین نہ کریں، زکوٰۃ کا کوئی دن متعین کر دیں، زکوٰۃ کا کوئی دن متعین کر دیں، اور وہ دن اسلامی کے اعتبار سے متعین کریں۔ مثال کے طور پر کہ 4 رمضان کو میری زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو 4 رمضان کو انسان حساب لگا لے کہ کتنی ملکیت ہے میری، اور اس ملکیت کا حساب کر کے اس کے اندر سے زکوٰۃ کو الگ کر دیں، پھر اب اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ اب یوں سمجھو کہ 5 رمضان کو یا 6 رمضان کو 50,000 روپے کا مالک ہوتا ہے دوسرے 50,000 روپے، تو اب اس کی زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کرنی۔ اس لیے زکوٰۃ کا حساب لگائے تو دین کے حساب سے لگائے، زکوٰۃ کا حساب جو ہے مہینے کے حساب سے نہ لگائے، اس کے اندر بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنے کی اخروی فائدے تو ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کا مال بالکل محفوظ رہ جاتا ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے اس کا مال محفوظ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ برکت کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ آج 50,000 یا 10,000 روپیہ زکوٰۃ ادا کیا تو کل جو ہے دوسرے 40 میں نہیں، اس کو برکت نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اس کے مال کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے کہ بڑی بڑی مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما دیتے، کہ جو پیسہ اس کا ہسپتالوں کے اندر لگنے والا ہوتا ہے اللہ اسی بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچہ کیا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور فائدہ زکوٰۃ دینے کا یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیا فرمائے؟ بری موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے زکوٰۃ دینے کا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر برکت ادا فرماتے، یعنی اس کی زندگی لمبی فرما دیتے۔ ایک یہ بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح کے جتنے فائدے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات بھی اتنے ہی ہیں۔ کیا کیا نقصان ہے اس کے؟ میں قرآن کریم کی جو پہلی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کی صحیح معنوں کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ کیا عذاب سخت دیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس کے مال کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے اندر اس کو تپائیں گے، اور تپانے کے بعد
یہ جو شخص جس نے دنیا کے اندر رہ کر زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اسی مال کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جس کی تم نے دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، لو اب اس کا مزہ چکھو تم۔ بڑی سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس زکوٰۃ کو ایک اندھا سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور سخت زہریلا ہوگا، اور ڈس کر یہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں، ھذا مالک، یہ تیرا مال ہے، وکنزک، اور یہ تیرا خزانہ ہے، یعنی میں تیرا وہی خزانہ ہوں، تیرا وہی مال ہوں جس کو دنیا کے اندر تو نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسی طریقے سے ایک اور قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس پورے کے پورے مال کو انسان کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خود اہتمام کرنا ہے کہ میری پوری زکوٰۃ، اور زکوٰۃ جو ہے حساب کر کے نکالے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بہت ادا کر دیا، نہیں، پورا حساب کرے اور حساب کرنے کے بعد پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ آج زکوٰۃ امت مسلمہ صحیح معنی کے اندر نہیں نکال رہی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم امت کے اندر دیکھیں کہ امت کے اندر بھیک مانگنے والا فقیر ہر چوتھا فقیر مسلمان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، ایک مسلمان فقیر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اپنے مال کی صحیح معنی کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اور زکوٰۃ دینا کس کو ہے یہ بھی سمجھیں کہ زکوٰۃ پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرنا ہے۔ اب ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہو ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب رشتہ داروں کے اندر کچھ لوگ ایسے کہ ان کو زکوٰۃ انسان نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے کو انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹے کو، پوتے کو، نیچے تک زکوٰۃ کسی کو نہیں دے سکتا، اوپر جو ہے اپنے ماں باپ کو اور اوپر تک دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی ہر ایک کو جو ہے زکوٰۃ دو، تم اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرو کہ رشتہ داروں کے اندر بہت سے ایسے غریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ ہمارے سامنے نہیں پھیلا سکتے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، اپنی غیرت کو ہمارے سامنے ڈالنا نہیں چاہتے، غیرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو تلاش کرو اور ان تک زکوٰۃ کو پہنچاؤ۔ ہمارے محلے کے اندر ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہمارے سامنے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ان تک صحیح معنوں کے اندر زکوٰۃ کو پہنچاؤ۔ آج زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بھوکے جو مر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، مہاراشٹر کے اندر ایک عورت، اس کے 4 اولادیں، 4 بیٹے اس کے، اور افطار کے وقت میں اس نے خودکشی اس لیے کر دی کہ ان اولاد کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس کے۔ یہ مسلمانوں کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب ہے، ایک تماچا ہے امت مسلمہ کے اوپر، کہ اگر صحیح معنوں کے اندر امت مسلمہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتی تو یہ نوبت نہ آتی، فقیروں کو در در کے ٹھوکریں نہ کھانا پڑتا۔ آج ہر مسجد کے باہر دیکھیں کتنے مسلمان فقیر جو ہیں، اور گویا مانگنا یہ مسلمانوں کا ایک پیشہ بن گیا کہ اب تو غیر مسلم بھی مانگنے جاتے ہیں تو مسلمانوں کا حلیہ بنا کر جاتے ہیں، یعنی گویا مانگنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ہم کو سوال کرے گا کہ تمہارے محلے کے اندر، تمہارے بستی کے اندر ایک غریب تھا جو اپنی ضرورت کو تمہارے سامنے نہیں لا سکتا تھا، تم نے اس کی فکر نہیں کی۔ اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب کرے، پورے مال کا حساب کرے، اور ایک ایک روپیہ جو ہے زکوٰۃ کا صحیح جگہ کے اوپر لگانے کی کوشش کرے۔ اور زکوٰۃ جو ہے جب کسی شخص کو دے تو اس کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کے ذریعے سے اس کی غیرت جو ہے دب جائے گی۔ ہمیں جو ہے یہ کہہ کر اس کو دے دینا ہے کہ بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔